بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر دوستوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تشہد کی حالت میں جو ہم انگلی اٹھاتے ہیں، شہادت کی انگلی یوں اٹھائی جاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں نیچے کر دی جاتی ہے، تو یہ انگلی کس وقت اٹھائی جاتی ہے؟ کون سے کلمہ کہتے وقت اٹھائی جاتی ہے اور کس کلمے پر واپس نیچے رکھ دی جاتی ہے؟ تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے، اکثر دوستوں کے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ انگلی اٹھانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ یا اگر انگلی نہیں اٹھائیں گے اتحیات میں تو اس سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور چوتھی بات کہ نماز کے اندر جب ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کو یوں ہلاتے رہنا ہے یا بالکل یوں رکھ دینا ہے، حرکت دیتے رہنا ہے یا رکھ دینا ہے؟ یہ سوال بھی عموماً پوچھا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، شہادت کی انگلی یہ اتحیات میں اٹھائی جاتی ہے، پہلی اتحیات ہو یا آخری اتحیات ہو۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں 2 مرتبہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور جو پہلا قاعدہ یعنی پہلی مرتبہ جب اتحیات میں بیٹھیں گے 2 رکعت کے بعد تو اس میں بھی ہم انگلی شہادت کی اٹھائیں گے، اور جب آخری اتحیات میں بیٹھیں گے 4 رکعت 3 رکعت پوری کرنے کے بعد تو اس میں جو اتحیات ہوگی دوسری اتحیات اس میں بھی انگلی اٹھائیں گے۔ تو انگلی اٹھانا یہ سنت ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اور انگلی اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اتحیات پڑھتے ہوئے کلمہ شہادت پر آئیں گے، اشہد اللہ الہ، یہ جو اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ پر انگلی اٹھا دیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ پر رکھ دیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو اشہد اللہ پر ہم انگلی اٹھائیں گے اور الہ الا اللہ پر رکھ دیں گے۔ تو یہ ہے انگلی اٹھانا اتحیات میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو ہے اظہار کرنا ہے، اقرار کرنا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ تو اشہد اللہ پر انگلی اٹھا دیں گے اور الا اللہ پر رکھ دیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور انگلی جب ہم اٹھائیں گے تو اس کا یہ حلقہ بنائیں گے، یہ انگلیاں یوں فولڈ کریں گے اور یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا دیں گے، یعنی یوں انگلی اٹھائیں گے، اشہد اللہ پر اٹھائیں گے اور الہ الا اللہ پر یوں رکھ دیں گے، یوں حلقہ بنا لیں گے۔ تو یہ ہے انگلی اٹھانے کا طریقہ، اور یہ مٹھی بنی رہے گی، اس طرح مٹھی بنی رہے گی اور یہ انگلیاں یوں رہیں گی۔ تو اس طرح ہم انگلی اٹھا کر انگلی کو رکھ دیں گے۔ انگلی کو ہلانے والی کوئی روایت نہیں ہے کہ انگلی کو یوں حرکت دیتے رہتے ہیں، اس کی کوئی روایت نہیں ہے۔ جو حضرات کچھ بتاتے ہیں کہ جو روایت کوئی ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں بیمار تھے، بہت زیادہ علیل تھے، کمزوری تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی بعض مرتبہ حرکت کرتی تھی یوں، کمزوری کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک ہلتی تھی، ورنہ آپ کی صحت کی جو زندگی ہے، نمازیں ہیں، اس میں انگلی ہلانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ملتی، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی نہیں دیا انگلی ہلانے کا، اور صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا اس پر عمل۔ خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، انہوں نے بھی نہیں اس طرح عمل کیا۔ تو اس لیے انگلی ہلانا نہیں چاہیے، بلکہ انگلی کو ساکت کر دینا چاہیے، سکون سے یوں نیچے کر دینا چاہیے، حلقہ بنا لینا چاہیے۔ اور انگلی اگر نہ اٹھائی جائے، انگلی اگر شہادت کی انگلی کو نہ اٹھایا جائے، اشہد اللہ الہ پر، اشہد اللہ پر نہ اٹھایا جائے تو اس سے کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو نماز پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض لوگ بحث میں پڑے ہوتے ہیں کہ انگلی ہلانی چاہیے، انگلی نہیں ہلانی چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ حلقہ بنانا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں بنانا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ انگلی کو یوں رکھنا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ سیدھا رکھ دینا چاہیے۔ تو مختلف قسم کی لوگوں کی باتیں ہیں اور رائے ہیں، اختلاف ہیں۔
تو اس بحث میں پڑے بغیر آپ شہادت کی انگلی اٹھائیں، اس پر سنت پر عمل ہو جائے گا، ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اور اگر نہ بھی اٹھانا چاہیں تو تب بھی نماز پر کوئی حرج نہیں آئے گا، سنت پر عمل نہیں ہوگا، سنت کا جو ثواب ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور اگر نہ اٹھانا چاہیں تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ شہادت کی انگلی کس وقت اٹھائی جاتی ہے، تو اس کا میں نے پوری ڈیٹیل اور طریقہ بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک ڈس لائک ضرور کرتے جائیں۔ اور کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس کے خانے میں سوال اپنا لکھ کر بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔